سنو ابن شام اٹھا کے دیکھو، سیرت کی کتابیں پڑھو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ قریش مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ گئے، حضور نے بعض مجبوروں بے کسوں کو اجازت دے دی حبشہ ہجرت کرنے، حبشہ چلے گئے۔ حبشہ جب پہنچے تو ان میں حضرت جعفر طیار بھی تھے، حضرت علی کے بھائی، اور ایک گروہ تھا پورا صحابہ کا جو حبشہ گیا۔ قریش مکہ نے وہاں پر بھی آرام سے نہ بیٹھنے دیا، پیچھے سے کچھ سردار گئے، جا کے چھیڑا، کہا یہ ہمارے بھاگے ہوئے غلام ہیں، ہمارے بتوں کو برا کہتے ہیں، نیا دین انہوں نے اخذ کر لیا ہے، ہمارے حوالے کر دو۔ حضرت جعفر طیار کہتے ہیں نجاشی بادشاہ نے ہمیں بلایا، کچھ لوگ میرے دوست مشورہ دینے لگے ذرا ہلکی پھلکی بات کرنا، کہتے ہیں میں نے کہا میں ہلکی کیوں کروں، میں تو کھل کے کروں گا، کھل کے مصطفیٰ کے تذکرے حشر تک ڈالیں گے ہم، حشر تک پروگرام بتایا، حشر تک ڈالیں گے ہم، پیدائش مولا کی دھوم، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ فرمایا میں ہلکی بات نہیں۔ حضرت جعفر نے نجاشی بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہوئے، اسلام کی غربتوں کا عالم، غربتوں کا، ابھی مکے میں رہنے کو جگہ نہیں، مکے والے ستاتے، مدینے ہجرت ہوئی نہیں، حبشہ گئے تو وہاں پہلے ہی کافر پیچھے پہنچ گئے، اتنے کٹھن حالات، اتنے برے اور کڑے وقت میں نجاشی کے دربار میں جب نجاشی بادشاہ نے جناب جعفر سے پوچھا کہ یہ کہتے ہیں تم نے دین بدل لیا ہے، تم باغی ہو گئے ہو، نئے رستے پہ لاگو، بتاؤ۔ تو حضرت جعفر طیار نے نجاشی کے بادشاہ میں وہی باتیں کی جو ہم محفل میلاد میں کرتے ہیں، وہی جملے، وہی میلاد کا وہی سارا پس منظر۔ حضرت جعفر طیار بول پڑے، فرمانے لگے نجاشی ہم تو بیٹیاں زندہ دفن کر دیتے تھے، نجاشی یہی باتیں ہوتی ہے نا محفل میلاد، ہم بیٹیاں دفن کرتے تھے، کسی کا عورت کا خامد مر جاتا تو اس عورت کو بھی ساتھ دفن ہونا پڑتا، اس کی زندگی مردے جیسی کر دی جاتی، بہنوں پہ ظلم ہوتا تھا، بیٹیوں کو جائیداد میں حصہ نہیں ملتا تھا۔ اے نجاشی ہمارے ہاں غریب پسا کرتا تھا، یتیم پسا کرتا تھا، مجبوریاں تھیں، پریشانیاں تھیں، دکھ ہی دکھ، آزمائشیں ہی آزمائشیں، بس پھر اللہ نے ہمیں اپنا رسول عطا فرما دیا، پھر اللہ نے ہمیں اپنا رسول عطا فرما دیا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، اللہ نے ہمیں رسول دیا۔ فرمایا بس ہم اس کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے اور ہم ان کے بتوں کو نہیں مانتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانتے، ایک خدا کی عبادت۔ تو صحابہ تو وہ باتیں اس عالم میں کہا کرتے تھے جب کہنا بڑا مشکل تھا، انہوں نے وہی میلاد کی باتیں جو ہمارے ہاں ہوتی ہیں، یہی ہوتی ہے نا میلاد کی بات۔ ایک صاحب شکوہ کرنے لگے، کہنے لگے تھی مولوی ہر محفل میلاد میں یہی بتاتے ہیں بیٹیاں زندہ دفن ہوتی تھی، فلاں ہوتا، اب بدل لینا چاہیے۔ تو میں نے کہا جب باتیں ہیں یہ تو بدلی کیسے جائیں، باتیں ہیں یہ جو ہر سال محفل بعد میں دہرایا جاتا ہے تو بتایا جاتا ہے کہ ابھی بھی بیٹی کے آنے پر پریشان نہ ہونا، اور بیٹی تو اب بھی دفن ہوتی ہے نا کئی رنگ میں، کوئی جائیداد کے نیچے دب جاتی ہے، کوئی ساس سسر کے ظلم کے نیچے دب جاتی ہے، کوئی زیور کے بوجھ میں دب جاتی ہے، کوئی جہیز کے مطالبے میں، تو بیٹیاں تو دفن ہو رہی ہیں ابھی۔ اس لیے ہم میلاد زیادہ مناتے ہیں تاکہ بیٹیاں آزاد ہو جائیں، بیٹیاں آزاد ہو جائیں، باہر آ جائیں اس ظلم سے۔ تو بھائی محفل میلاد تو اس زمانے میں سے آبا۔ اور سنو سیاستہ میں حدیث کی 6 کتابوں میں ایک نسائی شریف بھی ہے، سنن نسائی، حضرت امیر معاویہ۔ یہ حدیث آپ نے یاد رکھنی ہے سارا میلاد کا مہینہ، رکھیں گے کہ نہیں؟ جڑے نہیں بولے انہوں نے کی ارادہ ہے کیا ہر موقع پہ چوپ نہ رہا کریں۔ میری جماعت کا مسئلہ یہ ہے، یہ مکمل چوپ ہے پر مذہب کے معاملے میں، باقی کسی جگہ چوپ نہ، بالکل، باقی تو ہر جگہ پتہ ہے، 200 کا بھی حساب کر لیتے ہیں، مذہب کے معاملے میں کہندے اسی پڑھے نہیں۔ تو میں کہا بھئی 2-4 ہزار لٹایا کیوں نہیں آج تک تو کسی نے، تو تے بڑا سیاڑا ہے، 100 دا دا ڈلوا دا، اور مذہب کی دفعہ تو کہتا ہے میں ان پڑھوں نہ، پڑھیں، پڑھانے لگا ہوں آپ کو، پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، رکھیں گے یاد میری بات کو۔ کتاب کا نام کیا بتایا؟ سنن نسائی۔ سنن نسائی میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں ہم سارے مسجد میں بیٹھے تھے اور سارے بیٹھ کے نا تو نبی پاک کے آنے کا تذکرہ کر رہے تھے، مسجد میں سارے بیٹھے تھے۔ اچانک کیا ہوا کہ حضور بھی تشریف لے آئے، نبی پاک محفل میں پہنچ گئے، ہم بیٹھے تھے تو حضور نے فرمایا آتے ہی ما اجلسکم،
کس چیز نے تمہیں یہاں بٹھایا ہے؟ کس چیز کے لیے یہاں بیٹھے ہو بتاؤ؟ تو عرض کی یا رسول اللہ ہم اللہ کا شکر ادا کرنے بیٹھے ہیں۔ جلسے کا معنی ہوتا ہے بیٹھنا، جلسے کا لغوی معنی دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں۔ جلسے کا معنی حضور نے فرمایا کیوں بیٹھے ہو؟ عرض کی حضور شکر ادا کرنے بیٹھے ہیں۔ فرمایا کس بات کا؟ عرض کی حضور اس بات کا کہ اللہ نے ہمیں دین عطا فرمایا ہے اور آپ جیسا رسول عطا فرمایا ہے، آپ کو بھیج کر اللہ نے ہم پر احسان فرمایا ہے۔ تو نبی پاک نے کیا فرمایا؟ فرمایا اللہم اجلسکم الا ذالک، کیا تم قسم کھاتے ہو کہ تم اسی بات کے لیے بیٹھے ہو؟ کیا تم یہ ساڈا پنجابیہ دا مسئلہ بھی حل ہو گیا ہے۔ وہ کو بندہ آکھے نہ کام ہویا تو انہوں کہتے ہیں قسم ہے، آکھی دینا وہی قسم ہے۔ تو حضور نے فرمایا قسم کھاتے ہو، اللہ کی قسم کھاتے ہو کہ تم اس لیے بیٹھے ہو؟ تو صحابہ نے عرض کی اللہم اجلسنا الا ذالک، یا رسول اللہ اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ فقط اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہم اس نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں اسلام جیسا دین دیا ہے اور آپ کو بھیج کر ہم پر احسان فرمایا ہے۔ اللہ کی قسم حضور نے پکا کرایا، واقعی میلاد کے تذکرے کے لیے بیٹھے ہو؟ واقعی میرے لیے بیٹھے ہو؟ پکا کرایا، سن رہے نسائی پڑھ رہا ہوں، واقعی؟ کہا حضور ہاں۔ نبی پاک نے فرمایا اس لیے نہیں تم سے قسم اٹھوائی کہ مجھے یقین نہیں تھا، اس لیے نہیں تم سے قسم اٹھوائی کہ مجھے یقین نہیں تھا، بلکہ اللہ کے حبیب نے فرمایا وَإِنَّمَا أَتَانِي جِبْرِيلُ علیہ السلام، وہ تو اس لیے قسم اٹھائی ہے کہ میرے پاس جبریل آئے ہیں۔ تم یہاں بیٹھ کے شکر ادا کر رہے تھے اور اندر میرے پاس جبریل آئے ہیں، اور فَأَخْبَرَنِي، انہوں نے مجھے خبر دی ہے کہ ان اللہ عز و جل یباہی بکم الملائکہ۔ نسائی سننے نسائی حدیثیں پڑھا کرو بھائی۔ فرمایا میں نے اس لیے قسم نہیں اٹھائی کہ مجھے پکا نہیں پتا تھا، مجھے پکا تھا کہ تم اسی لیے بیٹھے ہو کہ اسلام کے ملنے پر اور میرے آنے پر اللہ کا شکر ادا کرنے بیٹھے ہو، اس لیے تم سے قسم اٹھوائی ہے کہ میرے پاس جبریل آئے ہیں اور مجھے انہوں نے خبر دی ہے ان اللہ عز و جل یباہی بکم الملائکہ۔ انہوں نے مجھے آ کے کہا محبوب تیرے غلام پتہ نہیں باہر بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں کہ اللہ ان کے اس فعل پر فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہا ہے، اللہ فخر فرما رہا ہے۔ تو ہماری محفل میلاد کو کمزور سمجھتا ہے؟ یہ تو وہ والا کام ہے جس پہ رب فخر فرماتا ہے۔ سارے بول مرحبا۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ فخر فرما رہا ہے۔ فخر وہ محفل کرنی چاہیے کہ نہیں جس پہ اللہ بھی فخر فرمائے؟ منع۔ اور خود میرے نبی کا کیا طریقہ ہے؟ سونے جمعہ بھی ہے بڑا فضیلت والا، پر آپ ہر سوموار کو ہی روزہ رکھتے ہیں، آپ ہر پیر کو ہی روزہ رکھتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا یوم ولدت فیہ، یہ صحیح مسلم ہے، یوم ولدت فیہ، اس لیے ہر سوموار کو روزہ رکھتا ہوں کہ میں اس دن پیدا ہوا تھا، میں اس دن پیدا ہوا تھا۔ تو حضور کے آنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا، اظہار مسرت کرنا، یہ تو نبی پاک کا طریقہ ہے۔ حضور کہتے ہیں میں پیدا ہوا تھا، میں مبعوث ہوا تھا اسی دن،